بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر الیہ۔ صدق اللہ العظیم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ یقول انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار وہ نیتوں پر ہے۔ وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی تو بس اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف لٹائی جائے گی۔ ومن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر الیہ، اور جس شخص نے کسی اور مقصد کے لیے، دنیاوی کسی مقصد کے لیے ہجرت کی، یا کسی عورت کے لیے ہجرت کی، یا کسی شادی کے لیے ہجرت کی، تو اس کی ہجرت اس کی طرف ہی لوٹائی جائے گی۔ اب اس حدیث مبارکہ کا جو ترجمہ تھا وہ اس چیز کو واضح کر رہا ہے کہ انسان کے اعمال کا دار و مدار جو بھی ہے، انسان جو بھی نیک اعمال کرے اس کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے۔ اگر اس کی نیت یہ ہے کہ میں کسی کو دکھلاوے کے لیے کوئی کام کر رہا ہوں، یا اس کی نیت یہ ہے کہ میں کسی کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، تو پھر اس کا اجر اسی بندے سے اس کو لینا پڑے گا۔ اور اگر اس کی نیت یہ ہے کہ بھئی میں یہ کام جو کر رہا ہوں یہ اللہ رب ذوالجلال کے لیے کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اپنے خزانوں سے میری جو ہے نا مدد اور نصرت فرمائے اور اپنے خزانوں سے مجھے اس کا اجر فرمائے، تو اللہ رب ذوالجلال دنیا و آخرت کے اندر اس کو اس کی نیت کے بقدر اجر عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح یہ ایک حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے 3 شخصوں کے متعلق اللہ رب ذوالجلال اپنی عدالت کو لگائیں گے، اور وہ 3 شخص جو ہوں گے اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے سب سے پہلے جہنم میں وہ 3 لوگ جائیں گے، اور ان میں سے جو سب سے پہلا شخص ہوگا اس کو اللہ رب ذوالجلال جب اپنے عدالت کے اندر بلائیں گے تو اس سے پوچھا جائے گا، ہاں بھائی تو کیا کرتا تھا؟ تو وہ ہوگا کون؟ وہ مجاہد ہوگا۔ تو اس سے اللہ رب ذوالجلال پوچھیں گے، ہاں بھائی تو کون ہے؟ وہ کہے گا کہ اللہ میں مجاہد ہوں، میں مجاہد تھا، ایک جان تو نے مجھے دی تھی، وہ جان بھی میں نے تیرے راستے میں خرچ کر دی، اور وہ جان بھی میں نے تیری ذات کے لیے، تیرے دین کے لیے لٹا دی، اب مجھے اس کا اجر عطا فرما۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرمائیں گے کہ وہ قیامت والے دن جب اللہ رب ذوالجلال کے سامنے پیش ہوگا تو اللہ رب ذوالجلال سے یہ عرض کرے گا، اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرمائیں گے کہ یہ جو تو نے جو جہاد کیا، جو تو شہید ہوا، یہ میری خاطر نہیں تھا، بلکہ تو اس لیے لڑا، اس لیے شہید ہوا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، تجھے تمغے لگیں، تجھے جو ہے نا اللہ دنیا والے انعام اور اکرام سے نوازیں، تو یہ سب کچھ تجھے تیرے گھر والوں کو تیرے بعد مل چکا، اب آخرت کے اندر تیرا کوئی حصہ اور بدلہ نہیں ہے، لہٰذا فرشتوں سے حکم ہوگا کہ بھئی اس بندے کو گھسیٹو اور جہنم کے اندر لے جاؤ، اس بندے کو گھسیٹ کر جہنم کے اندر لے جاؤ۔ اور دوسرا شخص وہ ہوگا کہ دوسرا شخص جو غنی ہوگا، جو مالدار ہوگا، اللہ رب ذوالجلال اس کو کہیں گے، ہاں بھائی تجھے مال دیا تھا، کہاں خرچ کیا؟ تو وہ کہے گا، اے اللہ مجھے تو نے مال دیا، میں نے ساری زندگی غرباء کے اندر، فقراء کے اندر تقسیم کیا، میں نے مساجد بنائی، مدارس بنائے، میں نے فلاں جگہ تیرے راستے میں یہ تمام کا تمام مال جو ہے وہ خرچ کیا، تو اب اپنے خزانے سے اپنی رحمت سے دنیا میں تو میں نے تیرے راستے میں یہ تمام کا تمام مال خرچ کیا، اب آخرت میں تو اپنی شایان شان مجھے بدلہ عطا فرما۔ تو اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرمائیں گے کہ بالکل تو نے میرے راستے میں خرچ کیا، لیکن تیری نیت یہ تھی کہ لوگ مجھے غنی کہیں، مجھے سخی کہیں، مجھے جو ہے نا وہ بڑا نرم دل کا مالک کہیں، تو چنانچہ دنیا میں تجھے کہا گیا اور اس کا بدلہ بھی تجھے دنیا میں مل گیا، لہٰذا اب آخرت میں تیرا کسی قسم کا کوئی بدلہ اور حصہ نہیں ہے، اب اس کو فرشتوں سے کہا جائے گا اس کو بھی گھسیٹو اور گھسیٹ کر کے جہنم میں پھینک دو۔ اور تیسرا وہ شخص ہوگا جو عالم ہوگا، اللہ رب ذوالجلال اس کو ارشاد فرمائیں گے، ہاں بھئی علم دیا تھا، کیا کیا؟ تو وہ کہے گا، اے اللہ تو نے مجھے علم دیا تھا، تو اس علم کی وجہ سے میں نے لوگوں میں قرآن پڑھایا، میں نے لوگوں میں وہ علم تقسیم کیا، فی سبیل اللہ پڑھایا، اور میں نے تیرے راستے میں بہت سے ایسے لوگوں کو تیار کیا اپنے علم کے بلبوتے پر کہ جو تیرے راستے میں نکل کر نیک کام کیے۔ اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرمائیں گے کہ نہیں بھائی، تو نے وہ جو تجھے علم دیا گیا تھا وہ اس لیے تو نے لوگوں کو سکھایا کہ تجھے لوگ بہت بڑا عالم کہیں، تجھے لوگ بہت بڑا فقیہ کہیں، تجھے بہت بڑا لوگ جو ہے نا وہ محدث کہیں، لہٰذا دنیا میں تجھے کہا گیا
اب آخرت میں تیرا کوئی حصہ اور حساب نہیں ہے، لہذا فرشتوں سے اس کے بارے میں بھی کہا جائے گا کہ جاؤ اس کو گھسیٹو اور جہنم کے اندر پھینک دو، جہنم کے اندر اس کو پھینک دو۔ تو میرے عزیز دوستو، بھائیوں، بزرگوں، اللہ رب ذوالجلال نے قیامت والے دن اس بندے کے اعمال کو قبول فرمانا ہے جس کی دنیا کے اندر رضا وہ اللہ کی ہو۔ اگر دنیا کے اندر نیت کے اندر کوئی فطور ہوگا تو یاد رکھیں کہ یہ دنیا کے اندر اگر نیت میں کوئی فطور ہوگا تو یہ آخرت میں ہمیں اس کا کوئی بھی بدلہ نہیں نصیب ہوگا، بلکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ دکھلاوے کا کام کرنا یہ بھی ایک شرک ہے، دکھلاوا کرنا یہ بھی ایک قسم کا شرک ہے، بلکہ یہ بھی شرک کی قسموں میں سے ایک قسم ہے کہ جو اللہ رب ذوالجلال کے علاوہ کسی اور کے لیے کوئی کام کرے وہ بھی شرک ہے، اور شرک اللہ رب ذوالجلال کو قبول نہیں ہے۔ نبی علیہ قرآن مجید میں اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا حتیٰ یرج الجمل فی سم الخیاط، کہ مشرک کا جنت کے اندر جانا اسی طرح ہی مشکل اور محال ہے کہ جس طرح سے سوئی کے نکے کے اندر سے اونٹ کا نکلنا مشکل ہے، اسی طرح ہی مشرک کا جنت کے اندر جانا مشکل ہے، محال ہے، نہیں جا سکتا۔ تو میرے عزیز دوستو، جب بھی کوئی نیک عمل کرنے لگے، نیک اعمال کرنے لگے، تو فی الفور اپنے دل کے اندر یہ نیت کر لے کہ اللہ میں جو بھی کام کر رہا ہوں یہ خالصتاً تیری رضا کی خاطر ہے۔ اب اگر میری نیت کے اندر کوئی فطور آ بھی جائے تو تو مجھے معاف فرما دے، لیکن میری دل کی نیت یہ ہے کہ یہ میں جو بھی کام کر رہا ہوں یہ خالصتاً تیری رضا کی خاطر کر رہا ہوں، تو اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول اور منظور فرما۔ ہر نیک عمل کرنے سے پہلے اپنی نیت کو ٹٹول لے، ہر نیک عمل کرنے سے پہلے اپنی نیت کا محاسبہ کر لے کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ میں صرف اللہ اور اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ اگر کوئی بندہ، لوگ بہت سارے سامنے کھڑے ہیں اور انسان نے نماز پڑھنی ہے تو اللہ رب ذوالجلال سے یہ دعا کر لے کہ اللہ میں اس لیے نماز نہیں پڑھ رہا کہ یہ لوگ مجھے نمازی کہیں، میں صرف اور صرف اس لیے نماز پڑھ رہا ہوں کہ تیرا حکم ہے اور میری نیت یہ ہے کہ میں تیری رضا کی خاطر نماز پڑھ رہا ہوں، میری نماز کو قبول فرما۔ اگر کوئی ذکر کر رہا ہے تو ذکر کرتے وقت بھی یہی نیت ہونی چاہیے، اگر کوئی انسان تہجد نوافل ادا کر رہا ہے تو بھی انسان کو اپنی نیت کا محاسبہ کرنا چاہیے، تاکہ دنیا کے اندر انسان تھوڑے سی 2 منٹ کی نیت کا اپنا جو ہے نا وہ محاسبہ کر کے نیت کو درست کر لے، آخرت کے اندر تمام اعمال کا جو ہے نا وہ اللہ رب ذوالجلال اپنی شیان شان اس کو اجر عطا فرمائے۔ تو اللہ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں ٹھیک نیتوں کے ساتھ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔